میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ آیت کس نے بتائی، لیکن وہ خاموش تھا۔ جب زیادہ اصرار پر بھی اس نے نہ بتایا تو پھر جیل کے نگرانوں نے محافظوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس پر تشدد کیا۔ ایسا سخت تشدد کہ اگر وہ لاہوتی کوڑا جو اس جن پر برستا تھا کسی ایک انسان نہیں، اگر 10 انسانوں پر اکٹھا برس جائے تو وہ قیمے کی طرح پس جائیں۔ کچھ دیر کے تشدد کے بعد وہ بولا، اور وہی بولا جو پہلے صحابی بابا نے بتایا تھا۔ اب اس محافظ مسلمان جن کو پکڑوایا گیا تو اس نے انکشاف کیا کہ دراصل مجھے ایک عامل نے قابو کیا ہوا ہے اور وہ مجھ سے رقم اور مال منگواتا رہتا ہے۔ میں مجبور ہوں کہ میری آمدنی اتنی نہیں کہ میں کہاں سے لاؤں۔ آخر ایک دن اس نے مجھ سے بڑی رقم کا مطالبہ کیا۔ میں وہ رقم نہ دے سکا تو اس نے مجھے تکلیف دی، میری اولاد کو تکلیف دی۔ مجبوراً اس غیر مسلم جن جو کہ عرصے سے کہہ رہا تھا کہ سنا ہے قرآن پاک میں سب کچھ ہے، مجھے بھی بتائیں، 31 سال جیل میں ہو گئے ہیں، اس نے مجھے بڑے مال اور دولت کا طمع دیا۔ میں مجبور تھا۔ میں نے اسے یہی آیت پڑھنے کے لیے دی، اسے آتی نہیں تھی۔ میں نے اسے یاد کرائی، کئی دن کی کوشش کے بعد اس نے یاد کر لی۔ پھر اس نے مجھے دولت دی جو میں نے برگد کے بوڑھے درخت میں چھپا دی ہے، اور چھٹی کے دن اس عامل کو وہ دولت دینے جانا ہے، حالانکہ خود میرے گھر میں غربت ہے، لیکن میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ جب اس کی یہ بات میں نے سنی جو کہ میرے لاہوتی علم کے مطابق 100% درست تھی، تو اس کے حال کو میں نے حاجی صاحب اور صحابی بابا کی خدمت میں پیش کیا اور ان سے عرض کیا کہ میں یہ کیس آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ جو سزا یا معافی آپ اس مسلمان محافظ جن کو دینا چاہتے ہیں دیں، میری طرف سے ہر طرح کی اجازت ہے۔ تھوڑی دیر مشورہ کرنے کے بعد حاجی صاحب کہنے لگے، اگر آپ قبول کریں تو میرا مشورہ ہے، اصل مجرم وہ عامل ہے جو اس محافظ جن کو مجبور کرتا ہے، اس عامل کی خبر لینی چاہیے۔ فیصلہ درست تھا۔ طے ہوا کہ اس محافظ جن کو اس عامل کے چنگل سے چھڑایا جائے اور اس عامل کو سخت سبق بھی دیا جائے کہ کسی مجبور کو مجبور نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی مدد کی جاتی ہے، جبکہ اس عامل نے تو اس محافظ عامل کو مجبور کیا اور چوری، ڈاکے اور ناجائز کاموں پر مجبور کیا۔ اب اس کافر جن کو واپس کڑی جیل میں بھجوایا گیا اور حکم دیا کہ اس کی سزا سخت کر دی جائے اور اس سے اس آیت کی تاثیر واپس لے لی جائے، بلکہ محافظ جنات کو یا وکیلوں کا ورد بتایا جائے کہ کوئی سرکش جن نکل نہ سکے۔ مجھے احساس ہوا کہ قرآن کیسی عجیب نعمت ہے، اگر گناہ گار اور خواہ وہ کافر ہو پڑھے تو بھی اس میں شفا موجود ہے اور کامل شفا موجود ہے۔ آج ہم قرآن کی نعمت سے محروم ہیں، ایک نہ پڑھنا، دوسرا یقین سے نہ پڑھنا۔ اس کافر جن نے تو ایک تو زیادہ پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا، اور دوسرا الیقین سے پڑھا تو اس کی رہائی ہو گئی۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص نفس اور شیطان کی مکاری، عیاری، مکر و فریب سے رہائی چاہتا ہو، گناہوں کی زندگی سے نجات چاہتا ہو، یا کسی جیل کا قیدی ہو، وہ بھی اگر یہ پڑھے گا تو رہائی ہو جائے گی۔ میری طرف سے سب کو اجازت ہے، بس شرط یقین، اعتماد اور کثرت سے پڑھنا ہے، دنوں کی قید نہیں۔ ایک بار میں نے باورچی جن کا تذکرہ کیا تھا جس نے عبدالسلام جن کی شادی میں بہت لذیذ کھانے کھلائے اور لاجواب کباب اور بھنے ہوئے پرندے کھلائے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے غریب جن کی بیٹی کی شادی میں شرکت کی۔ وہ اکثر آتا اور عرض کرتا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، غریب ہوں، آپ نے ضرور آنا ہے۔ پھر خود ہی کہتا کہ مجھے علم ہے آپ شادیوں میں نہیں جاتے، لیکن میری بیٹی کی شادی میں آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ ایک دن اس کے اصرار پر میں وعدہ کر بیٹھا۔ پچھلے ہفتے وہ غریب جن جس کا نام سہراب ہے آیا، کہنے لگا کہ بیٹی کا نگاہ اگر آپ پڑھا دیں تو سعادت ہوگی اور شادی میں ضرور شرکت کریں۔ مقررہ وقت پر جنات کا لشکر مجھے لینے آ گیا۔ ہم کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ کے قریب ایک صحرائی جنگل میں ان کی شادی میں جا کر اترے۔ ایک گدھ نما کی طرح کا بڑا پرندہ تھا جس کی پشت پر ایک وسیع صحن تھا۔ ہر طرف بالوں کی اٹھی ہوئی دیوار تھی جو باڑھ کا کام دے رہی تھی تاکہ شاہی مہمان کا نقصان نہ ہو اور وہ گر نہ جائے۔ پرندے کے ارد گرد اٹھے بالوں میں ایسے بال بھی تھے جو بلب، قمقمے اور روشنیوں کا کام دے رہے تھے، اور طرح طرح کی حیرت انگیز روشنیاں ان میں سے نکل رہی تھیں۔ ایک بڑی کرسی تھی، اس کے ساتھ 70 کرسیاں اور پڑی تھیں۔ یہ دراصل شاہ جنات کی شاہی سواری ہے۔ حاجی صاحب نے میرے لیے سواری بھیجی تھی۔ میرے گھر کی چھت پر یہ سواری آ کر رکی۔ میں نے وضو کیا،
2 نفل تحیۃ الوضو پڑھے، خوشبو لگائی اور چھت پر چڑھ گیا تو جنات کا لشکر اس شاہی سواری کی حفاظت کے لیے ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، وہ موجود تھا۔ انہوں نے مجھے سلام کیا۔ پرندوں کے پروں سے بنی ہوئی نرم گداز آرام دہ سیڑھیاں تھیں، ان پر چڑھ کر میں چھوٹی کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن لشکر کے سپہ سالار نے عرض کیا کہ ہمیں حکم ہے کہ آپ کو شاہی کرسی پر بٹھا کر لایا جائے۔ میں شاہی کرسی جو خالص جواہر، لال، موتی، چاندی اور سونے کی بنی ہوئی تھی پر بیٹھ گیا۔ پرندہ گدنما اڑا اور پل بھر میں آسمان کی تاریکیوں میں گم ہو گیا۔ بس مجھے ہلکی سی ہوا کی سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی اور یہ احساس تھا کہ سفر طے ہو رہا ہے۔ پل بھر میں سواری صحرائی جنگل میں تھی، ہر طرف جنات ہی جنات تھے، زرق برق لباس میں۔ لیکن جو چیز خوشی کی تھی وہ یہ تھی کہ اس سارے مجمع میں دیندار اور باشرات جنات تھے، اور سنت کے مطابق شادی سادگی سے ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے شادی سے پہلے ان سے وعدہ لیا تھا۔ وعدے کے مطابق وہ سنت کے مطابق شادی کر رہے تھے۔ شادی سے پہلے ہی میں نے باورچی جن کو عرض کیا کہ آپ ہی وہاں کھانے کی نگرانی کریں، میرے سامنے سادہ، کیونکہ میں سادہ کھانے کو طبعاً پسند کرتا ہوں۔ وہ سادہ کھانا لایا تو میں نے جن بابا کو عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں اور مجھ سے باتیں کریں، پچھلی صدیوں اور زندگی کے کچھ حالات سنائے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو واقعی حیرت انگیز تھا۔ کہنے لگے، محمد شاہ رنگیلا کا دور تھا، اس دور میں میراثیوں، بھانڈوں، طوائفوں اور شاعروں کی خوب سرپرستی کی جاتی تھی۔ دین کا نقش و نگار دھندلا گیا تھا، ہر طرف عیاشی، ظلمت اور اسراف کا عالم تھا۔ اس دور میں میرے والد زندہ تھے، دادا زندہ تھے، میں بھرپور جوان تھا۔